موالیان حضرت کرار اور صدران امام حسن علیہ السلام، اب آپ کے سامنے دعوت سخن دے رہا ہوں ملک پاکستان کی نامور شخصیت، قاری القصائد، فخر الذاکرین جناب ذاکر ملک شفقت رضا شفقت آف لاہور، جو اپنے مخصوص اور مقبول انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جی سے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اگلے پچھلے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات مل کے ایسی پڑھو جو بھی مدینے والے وارث لائے کے صلوات ہیں۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نبی نربی رسولا مدنی بے اخیہ اسد اللہ مسمم بے علی وبزار بطول وبمن ولدتها وبسبتہ وشبلہ وما انی الزکین وبسجاد وبالباکر وصادق حقا وبموسیٰ ورزاؤن بتقین بنقین وبزل اسکری والحجت القائم بالحق بآواز بلند صلوات۔ الذی یضرب بسیف بحکم ازلیا بتقبل بقبولا حسنا رب دعاؤنا بمحمدا بعلی ملک نعرہ حیدری۔ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے تے اس مالک تے خالق دا سارے تے گھٹ احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے۔ کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے، بلند نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، جس صدہ مالک علی ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکلم و کشا علی، حسینیت ہر زبان بولو، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، پاک سینڈ دے دشمنات لعنت، بے شمار دعا جہاں دی سینڈ دے منکران لعنت بے شمار۔ دعا ہے کریم اللہ توڑا اس مقدس جگہ تے ٹرایا، نہایت واجب الاحترام عزت ماب بھائیاں دے پرخلوص تمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے۔ او جائیں وسن ویڑے وسن جتھا ذکر محمد و آل محمد ہوندہ ہے۔ دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک شفائے کلی عطا فرما، جڑیاں جھولیاں بے اولاد نے اس پاک ذکر دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بھی مومن بزرگ نوجوان چھوٹے بھائی نے ایک مقصد لے کے پاک ذکر اشٹورائن، پاک سیدہ دلال او سارے پورے کر کے ٹورے۔ صلوات اگلے پچھلے مل کے بآواز بلند تلاوت فرما۔ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے، عظیم عبادت ہے صلوات پڑھنا، اونچی صلوات پڑھو مل کے۔ کچھ بھائی اگر مہربانی کریں تو سامنے آ جانا، کافی جگہ خالی پئی، سرکاری تھک گیا آ جاؤ، ایتھے بسم اللہ گیا یوسف بھائی تسی بھی آ جاؤ، مالک تونوں سلامت رکھن، آباد و شاد رہو، پترا بھیراواں دے نال مالک تونوں تا قیامت وسطہ رکھے۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کرنا۔ کتنا حسین پھول ہے ام البنین کا، نہایت شکریہ جڑے ستر تے ہاتھ بلند ہوئے نے بھی میں انہاں دا ممنون ہاں۔ کتنا حسین پھول ہے ام البنین کا، پھر سنو، کتنا حسین پھول ہے ام البنین کا، ستر پھر رپیٹ کرا، کتنا حسین پھول ہے ام البنین کا، اس کے حضور حسن دو عالم بھی ماند ہیں۔
چوتھے مصرے تے بھاجن ہے توجہ رہے. کتنا حسین پھول ہے ام البنین کا، اس کے حضور حسن دو عالم بھی ماد ہیں. میں کیوں فلک کے چاند کو دیکھوں گھڑی گھڑی، وہ 14ویں کا چاند ہے، یہ 14 کا چاند ہے. لکھا سلام نے نہ ہاتھ نہ بھائی، اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ من بھائی. ہاتھ اچھے حیدری، میں بسم اللہ کرم بھائی، جوانیاں سلامت ران بھائی، علی ولی اللہ پڑھنا لے بست ران بھائی. اس نگر نو مالک شیعہ سنی سمیت سارے نو سلامت رکھنا. میں کیوں فلک کے چاند کو دیکھوں گھڑی گھڑی. لالا جی وہ 14ویں کا چاند ہے، یہ 14 کا چاند ہے. یہ معجزات دکھلائیں گے عباس کے بازو. گل میری انہاں بدے نالے جڑے علم لانا تے علم چمنا ثواب سمجھ دے. چونکہ لالا جی 1 کروڑ دی کوٹھی دے کولو علی دا نوکر بے نیازی دے نال لنگ سکدا ہے. کسے جھگی تے بھی مولا غازی دا علم ہوئے، مومن گڈی تو لاندے بھی نے تے جھک کے سلام بھی کر دے نے. ماما دی جو علی دے وچ تساں ذکر امام حسین علیہ السلام سننا شروع کیتا ہے. بات میری ذہن وچ رکھیا ہے، ہر بندہ ایتھے آ کے بول ہی نہیں سکدا. اتھے آ کے بندہ وہ بول دے جنہ بولنا نجف دے والی نو چنگا لگ دا ہو. اور اس زبان دا مرشد فائدہ کوئی نہیں جڑی بازار وچ بولے، چوک وچ بولے، ڈیرے تے بولے تے حسین دے ذکر چا کے چپ کر جائے. ہاتھ اس بندے دا اٹھنا جے نجف دا والی خیرات عطا کرے گا. جڑا ہاتھ مقروض ہے والی نجف دا، دوجی سطر پڑھ کے میں ہر ماتمی دے چہرے دے زیارت کرنے لگا. عرض کیتا ہے یہ معجزات دکھلائیں گے عباس کے بازو، یہ معجزات دکھلائیں گے عباس کے بازو، دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بندہ نہیں بنے دا عقیدہ بولے گا. جب عقیدہ بلند ہے اندہ ہاتھ بلند ہو گئے، مل کے حیدری اللہ اکبر. بے نسلان دی خیر ہوئے جے اللہ اس طرح دا فرماوے. یہ معجزات دکھلائیں گے عباس کے بازو، یہ معجزات دکھلائیں گے. کبھی ملے والے پاسے دوڑے لداد نہیں آئی اتنا دعا آئی، بھی توجہ کرنی ہے. یہ معجزات دکھلائیں گے عباس کے بازو، دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو. محشر میں کدھر جائیں گے شبیر کے دشمن، ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو. آئے ہائے کیا کہنے نہ ہاتھ دے بھائی، ہاتھ اونچے مل کے بولو حیدری. کیا کہنے نہ ہاتھ دے بھائی، زندگیاں من بھائی، جوانیاں سلامت رہاں. میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ کروں خیروں میں. محشر میں کدھر جائیں گے شبیر کے دشمن، ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو. 17 میں بڑیاں سونیاں پڑھیں ملک جی تسی لیٹ ہو گئے. محشر میں کدھر جائیں گے شبیر کے دشمن، ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو. سفین دا میدان ہے لالا. سفین دی او جنگ جس جنگ دے وچ مرشد علی دے سارے پتر موجود نے. سرکار علی بادشاہ دے ایک فرماندے نے ہے کو میں علی دے پتراں دے وچوں جڑا دریا تے جائے دشمن دا پانی دے گھاڑ تو قبضہ چھڑا کے چشمے زد نے چاہ کے میں علی دا سلام کرے. جڑے جملے دی قدر کر دے ہوئے. آقا حسن بادشاہ اٹھن ٹردے ٹردے قریب ان قدمت ہاتھ لا کے ادن بابا جان میں اجازت ہے. سرکار علی بادشاہ اٹھن حسن دی پیشانی چمکا فرماندن حسن بچڑا مباہلے تو بعد نس قرآن دے نال ابنا نوا ابنا کم دے تحتو تے حسین محمد دے پتر و میں علی اپنے پتران دی گل. کیا بات ہے نہ ہاتھ دی بھائی، لکھا سلام دے بھائی، جوانیاں سلام دے. ہاشمی صاحب مالک انہوں وستہ رکھے. میں بسم اللہ کروں. میں علی ڈر لگتا ہے اتنے پڑھن واسطے بھی ہوتا. ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، تیرے شہر میں رہتے ہیں ہندہ مزاج لوگ. اللہ اس طرح میں بسم اللہ کروں. بس نوکری ہے بادشاہ دی کرنی ہے. امام حسین دون سلامت رکھنا. پاک سیدہ توڑی نسلہ ترام فرما. تو تے حسین محمد پتر ہو، میں علی
اپنے پتران دی گل سرکار وفا اٹھن ٹردے ٹردے قریباً قدمت ہاتھ لا کے بابا جان من اجازت ہے بادشاہ مسکرا کے فرمائے عباس تیرا تے حق بڑھ دے آئے نیدہ چاڑی نیدہ چال ہے تلوار چاونی تلوار چال ہے اور سامنے تیرا گھوڑا کھلوتا ہے آج دشمنہ تے اے جے حملہ کر کے لوگوں نے پتہ لگ جائے علی دے پتر بھی علی ہے آباس جب اس جملے تو بولے میں تو انہوں بابا کردہ میں تو انہوں سلام کر سرکار وفا تلوار چاہی قدمت ہاتھ لا کے پیو دا سلام عرض کیتا اجازت طلب کی تھی اگر توجہ کرو چونگی آلے تو میں ایک جملہ جناب دی ضیافت ایمانی دی نظر کرنا چاہ رہے ہیں یا میں ان کیوں نہ کھاں جڑے ویلے علی نے علی دا سلام کیتا ہے جڑے لفظہ نہ پیار کر دے سجے ملے آلے بھی جوانی امان جڑے ویلے علی نے علی دا سلام کیتا ہے جڑے ادب دی ذاکری سن دیو مرشد عباس گھوڑی دی زین ان سوار ہوئے جی میں قرآن آیات دا نزول ہوندہ ہے میں بسم اللہ کرام میدان چاہے سرکار وفا دا گھوڑا کوئی فوجی بیٹھا انہوں میری گل دی چوکی سمجھ آئے گی نہیں تو الحمدللہ اہل علم حضرات تشریف فرماؤ مالک کو بخت مزید بلند فرمائے بے نہایت توجہ کرنی سرکار وفا دا گھوڑا میدان چاہے جڑے جنگ دے قوانین جان دے جڑے جنگ دے رموز و اوقاف تو واقف ہو جنگ دی کچھ سمتاں ہوں دی ہیں میمنہ میسرہ مقدمہ اور قلب لالا جی میمنہ ہوندہ ہے سجا پاسا میسرہ ہوندہ ہے کھبا پاسا مقدمہ ہوندہ ہے سامنے والا حصہ قلب درمیان سنٹر جنگ دا مشکل ترین حصہ ہے قلب مولا عباس نے اپنا گھوڑا فوجیں دے این سنٹر داخل کیتا ہے قلب داخل کیتا ہے یا میں انج کیوں نہ کھا مشکل کشاد پتر نے جنگ دی مشکل ترین صنف دا چناؤ کیتا ہے ہاں دشمنہ دے سارتان تو ان جدا ہوئے جی میں موسم خزام اس درختان تو پتے ڈھان دے بھائی جان معاویہ دی فوج اے حل مچ گئی کہ عباس نہیں علی چہرے تے نقاب سٹ کے دھوکے دنال ساڑے بندے قتل پہ کر دی جس بندے معاوین وانچ کی اطلاع دیتی ہے نا کہ عباس نہیں علی پہ لڑ دے معاوین کے نے پوچھنا کیتا تن کی میں پتہ کہ عباس نہیں علی پہ لڑ دے تو اتنے یقیناً کی میں آگ سکتا کہ عباس نہیں علی پہ لڑ دے اور بندہ نے کہتا میرا یقین اس واسطے کامل ہے میں بار بار اس واسطے پیادا کہ سوائے علی تو بغیر اے بھی صفائی نہ لہور کوئی تلوار چلائے نہیں کیا بات ہے ہاتھ میں دے ہاتھ اچھے ہمیں مل کے بولو حیدری جوانیاں مانو بھئی میرا آمد جوڑ سلامت رہا میں بسم اللہ کروں پاک بی بی تو نوستر رکھیں سوائے علی تو بغیر ایڈی صفائی دینال مہربانی جی مہربانی سائیں مہربانی حضور ایڈی صفائی دینال اور کوئی تلوار چلائے دی سکتا جلال تیرے تے میرے مرشد عباس بھائی جنہیں گل سنیے نا لالا جی جلال سرکار وفائے گل سنیے جواباً جڑی بات مرشد عباس انہاں لینے دے پاس مخاطبوں کی گیتی ہے میرا دل پہ کر دو قصیدے جی صدر میں توڑیاں جھولیاں تک پہنچا ہوں سرکار وفا انہاں لینے دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے نے میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے شاباش اس سطر تے بولن دا شکریہ اس سطر تے واہ کرنے دا شکریہ میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے 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 میدان میں ہم صورت سماج فرماؤ کھڑا ہے میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے یہ فوج حسینی کا علمدار کھڑا ہے اللہ اکبر بھئی کیا کہنے نہ ہتھ دے بھئی آج آ کے سارے بولو علی حق اللہ اکبر جوانیاں مانو بھئی علی بری اللہ پڑھنا لے وستران بھئی میں بسم اللہ کرا
نسل دکھائے رہے میرا پتر تجھے میں پیا مل کے بولو حیدری میں بسم اللہ کرنا بھئی امام حسین تم سلامت رکھن بھئی میدان میں ہم صورت کرار کھڑا ہے یہ فوج حسینی کا علمدار کھڑا ہے شفینہ میدان سرکار وفا گھوڑ دے زینتے سواروں کے انہا لینہ دی آنکھ چاک پاکے علی دے پاک بچڑ دی آواز پیان دیئے حیدر کا پسر ہوں میں میرا لقب ہے غازی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بھئی شالہ زبانہ کسی دیا محتاج نہ من جلے ذکر سرکار وفا درچ بول گئی ہے میں بسم اللہ کرام بھئی زندگی درازوں میں سرکار وفا انہا لینہ دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے نے حیدر کا پسر ہوں میں میرا لقب ہے غازی حیدر کا پسر ہوں میں میرا لقب ہے غازی میدان کا میں شیر ہوں مسجد کا نمازی میدان کا میں شیر ہوں مسجد کا نمازی فرزند پیغمبر کی ہے یہ کرم نوازی عباس ہوں میں مجھ پہ خدا وند ہے راضی میں حضرت شبیر کے قدموں میں جھکا ہوں حاجات کا دروازہ ہوں زہرا کی دعا ہوں کیا بات ہے کیا کہنے نہ ہتھا دے بھئی ہاتھ اچھے حیدری میں بسم اللہ کرم جوانیاں مانو بھی زندگی میں پاک سیدہ تم سلامت رکھن بھئی انہا ہتھاں دی خیر ہوئے بھئی اللہ اس داتا فرماون میں بسم اللہ کرام حاجات کا دروازہ ہوں حاجات کا دروازہ ہوں زہرا کی دعا ہوں ممبر حسین دکھل ہوتا علی دا نال ہے کہ ٹکر کھانے پھر واجب تا ہے نہ اس کھانو حلال کرنا آخری بھائی تیں پوری توجہ رہے کوئی بچہ دنیا تے آئے نا بھائی جان اگر ماں پہ انہوں دس سے نا باو اسفاق شاہ جی تو بچہ جوان ہو کے دستا ہے کہ جڑے ویلے میں دنیا تے آئے نا سب تو پہلے میں نے میرے فلانے چاچے چکے آئے یا فلانے ماں میں چاہے یا فلانے تائے چاہے جڑے سرکار وفا دی دنیا تے آمد منظر زینے رکھنا پھر لطف آئے گا اس 17 سماعت فرمان دا اور تو نوکر پر ایک شیر تلاوت کرنے دا لطف آئے گا شفینہ میدانے سرکار وفا 3 لاکھ فوج دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے ہیں او جڑے من علی پہ سمجھ دے ہو آتن دساں جڑے ویلے میں دنیا تے آیا سب تو پہلے میں نے چاہیا کسے سرکار وفا انہا لین دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے ہیں قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا حق ادا ہو گیا قرآن کی قسم بابا جی پتران دی زندگی ابھی مرشد کیا کہنے نہ ہتھا دے بھئی مل کے علی لال کلندر میں بسم اللہ کرنا بھئی اللہ اس داتا فرمان بھئی جوانیاں سلامت رہن بھئی علی ولی اللہ پڑھنے علی وستران بھئی صدر بڑی خوبصورت چاچا یوسف توڑی جھولی تک پہنچان لگا بھئی آخری بھائیتیں پوری توجہ رہے سرکار وفا مخاطبوں کے فرما رہے ہیں قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا شاباش شاباش پھر آکھو وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا اسم اللہ نے صدر اللہ سے یوں مجھ کو لگایا کچھ ایسے تعارف میرے مولا نے کرایا بابا نے کہا دیکھو ولی ابن ولی ہے عمران ہوں میں اس کا تو یہ میرا علی ہے جوانیاں مانو بھئی نسل دی خیر ہو بھئی اللہ اکبر بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اللہ اکبر اللہ اکبر مہربانی مہربانی علی علی
مہربانی سائیں پاک بی بی توڑی لنگر اطلاف فرما یا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی پاک بی بی تو سلامت رکھن بھائی نسلان دی خیر ہوئے پھر پڑھیے جناب سارے دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھیے جی جنہاں دا پروگرام ہے اچھا نعرہ حیدری سرکار وفا مخاطبوں کے گل کڑیا کیے قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا اسم اللہ نے صدر اللہ سے یوں مجھ کو لگایا کچھ ایسے تعارف میرے مولا نے کرایا بابا لگا دیکھو ولی بن ولی ہے عمران ہوں میں اس کا تو یہ میرا علی ہے کیا کہنے نہ ہاتھ دے بھائی اچھا بولو حیدری جوانی مانا بھائی زندگی اندراد ہوئے نسلہ دی خیر ہوئے بھائی پاک بی بی توڑی توفیقات اضافہ فرماویں مال جی بسم اللہ اچھا بسم اللہ جی جی بسم اللہ کراں تسی کمال ہو یہ ذکر کمال ہے جی مہربانی بھائی جان بسم اللہ بابا جی عمران ہوں میں اس کا تو یہ میرا علی ہے اور بھی کسی دا دل کرے ہو بھی انعام دے سکتا ہے کوئی ممانت نہیں ہے میں بسم اللہ کراں یہ تو سارے گھر دا انعام ہے جی اللہ توڑی توفیقات اضافہ فرمان جی جی بسم اللہ کراں آخری بھائیتیں پوری توجہ رہے جس شیر واسطے توڑے نوکر نے ہاشمی صاحب بابا جی ایک قصیدہ شروع کیتا ہے چاچو جی حاصل نے ادم ملگی شیر پڑھنے لگا آخری بھائیتیں پوری توجہ رہے جیڑے لئے سرکار وفا بھائی جانے گل کی تھی ہے نا ہون جناب مالک اشتر پتہ ہے ایک کون مالک اشتر ہے اندے متعلق سرکار علی بادشاہ دا فرمانے کہ میں علی اللہ دا حد تھا اے مالک اشتر میں علی دا حد تھے میں بسم اللہ کرم بھئی لکھا سلام نے توڑے عقیدے انو بھئی پہلی سطر پڑھ کے میں جناب دی میرے سماعت ویکھاں گا آخری بھائیتیں پوری توجہ رہے یہ سرکار مالک اشتر اپنا گھوڑا سرکار وفا دے گھوڑ دے قریب کر کے دن عباس ہون جلدی کر تلوار چاہ انہا لینہ دا سرطان تو جدا کر دے عباس جلدی کر تلوار چاہ عباس جلدی کر تلوار چاہ انہا لینہ دا سرطان تو جدا کر دے جلال جناب مالک اشتر بار بار گل کی تھی بھائی جان جلال سرکار وفا دے چہرے تھے مرشد عباس انہا دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے نے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں کیا باتیں وہ بیٹھے جو رہنا صدر جی مرشد بسم اللہ مل کے حیدری یا علی یا علی میں اختیار سرکار عباس پہ پڑھتا ہوں بھائی جان اختیار عباس ہائے 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 میں بسم اللہ کرام اللہ استعطا فرماوے سرکار وفا مخاطبوں کے بعد کریا کیے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جوش میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جوش میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گردن کو اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک انگل کی جنبش سے تجھے ایسی سزا دو میں سانسوں کا سانسوں سے تعلق ہی مٹا دو کیا بات ہے کیا کہنے نہ ہتھاں دے بھئی ہاتھ اچھی ہوئے حیدری میں بسم اللہ کروں نسل دی جی بسم اللہ جی پاک بی بی توڑی توفیقات اضافہ فرما جی بسم اللہ کرنا اللہ استعطا فرماوے میں بسم اللہ کرنا بابا جی سب کچھ توڑا ہے پاک سیدہ توڑی توفیقات اضافہ فرمان 26 نومبر ربیع الاول کا پہلا اتوار
بندے والے پل تے مجلس پاک ہو سی بابا جان ہوراں دی ملک دے مدح خان نے پڑھن والے انشاءاللہ میں حقیر بھی نوکری کرساں ایک صلوات بادشاہ دی عزت اونچی آواز میں تلاوت فرما پھر بھی اپنی زبان معطر کرو صلوات سارے مل کے اونچی آواز میں ایک قصیدہ اور پڑھیے سارے دا پروگرام ہے نا جی چلو پہلی سطر تے نہایت توجہ رہے نمازوں کی صورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا اللہ سارے نے نماز بناوے نمازی شعر میرے سامنے تشریف فرمانے نمازوں کی صورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے سر مصطفیٰ کا نمازوں کی صورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے سر مصطفیٰ کا نمازوں کی صورت مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا بڑی نفیس سی شطر ہے جنہی میں پڑھنے لگا سر مصطفیٰ کا نمازوں کی صورت مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے شطر سنیے جی سر مصطفیٰ کا نمازوں کی صورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے سر مصطفیٰ کا فقط ایک عمران ہے جس کے آگے ادب سے جھکا ہے یہ سر مصطفیٰ کا اے معیار ہے لاہور دا اے معیار ہے لاہور دا کیا بات ہے مل کے بولو حیدری اللہ اکبر میں بسم اللہ کرم بھئی زندگی اندر آدمان بھئی امام حسین تو سلامت رکھن بھئی فقط ایک عمران ہے جس کے آگے ادب سے جھکا ہے یہ سر مصطفیٰ کا مدینہ محمدہ لوگ ٹردے اللہ دے پاک نبی دے کول ہے دیکھ کیا دن یا رسول اللہ تسا سلطان الانبیاء ہو نبیان دے سلطان محمد ہو مگر اس دے باوجود تسا باپ ہو کے دھی زہرہ دے دروازے تے روک کے اجازت کے منگ دے ہو جبکہ تسا باپ ہو زہرہ توڑی بیٹی ہے تسا باپ ہو زہرہ توڑی بیٹی ہے تسا روک کے اجازت کے منگ دے ہو لوگاں سوال کیتا صحابہ سوال کیتا نبیان دے سلطان محمد تمام لوگاں دے پاس مخاطبوں کے بات کریا کی ہے اللہ دے پاک نبی دی آواز پیاں دیئے رسالت محمد کی چھائی نہ ہوتی اگر فاطمہ تک رسائی نہ ہوتی کیا کہنے نہ ہتھن دے بھئی لکھا سلام نے نہ ہتھن بھئی ہاتھ اچھی آمین حیدری یا علی جوانیاں مونا بھئی لکھا سلام نے بھئی پاک سیدہ زندگی درات فرماوے بھئی میں بسم اللہ کرم بھئی بے کافیہ سماعت فرمانے سر مصطفیٰ کا اثر مصطفیٰ کا اگلا کافیہ سماعت فرمانے اللہ دے پاک نبی دی آواز پیاں دیئے رسالت محمد کی چھائے نہ ہوتے اگر فاطمہ تک رسائی نہ ہوتے اجازت کی خاطر رکا اس لیے ہوں کہ مشکل کشا ہے یہ در مصطفیٰ کا اللہ اکبر میں بسم اللہ کرم باؤ جی نسان دکھائے ہوئے اللہ استعطا فرماوے چاچا جی شیر سن لیں ممبر حسین تکھلوتا لوگ ساڑھے اعتراض کر دیں شیعہ دے ذاکر مولوی شان علی شان حسنین کریمین زیادہ بیان کر دیں شان مصطفیٰ بیان نہیں کر دے اتھو تک ساڑھے تے الزام لائے جان دے کہ انہ دے ذاکرنو شان رسالت آندی نہیں او میرا محترم بھائی شان رسالت پردے تو آپ پہنے تے الزام ساڑھے تے لینے
पंडाल खलो के बोले कुरान दी कसम दात पढ़िए नौकर दी सत्ता दा वजन दे एक कहीं आखिए कि सलाम उस पर जिसके घर में पानी पीने के लिए प्याला न था, सलाम उस पर जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर न था। जड़ा मुलवाना हजूर दी ए शान बयान कर दे कि सलाम उस पर जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर न था। शफकत दा उस मौलवी दी आंखें च आंख पा के चैलेंज करके एक सवाल कर लगा गल कड़िया खरिया मोहम्मद के घर में तो बिस्तर न होता तो हिजरत की शाप फिर अली कैसे सोता। ओए होए क्या बात है ना हथन जी भाई लखा सलाम ने भाई क्या बात है। हाथ ऊंचे होकर मिल के बोलो हैदर अल्लाह अकबर। जियो भाई जियो मिल के हैदरी जियो बिस्मिल्लाह करा जिंदगी हो भाई। मेहरबानी सही मेहरबानी हजूर पाक भी तुम सलामत रखन। इमाम हुसैन बादशाह थोड़ी नस्ल तराम फरमावे अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले वस्तरान इस नगरी मालिक शिया सुनी समेत सारे सलामत रखें। जी मैं पढ़ने लगा जनाब काफ़ी सारे दोस्त अहबाब का हुक्म है आका दी जुल्फन दी शान बस दो शेर सुना ला मत अगली मजलिस ही ना जान दें ठीक है। मोमना की पता है जनाब अल्लाह इन्होंने सलामत रखे। आका दी जुल्फां दी शान दो या त्रै अशार हुक्म दी तामील च ओ जुल्फां मदनी दियां जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां तो सुबाना दी ज़ियारत करनी है जिहड़ी अज़मत मुस्तफा ते बोलनी है। बिस्मिल्लाह जुल्फा मदनी दिया इन्हां जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया इन्हां जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया इन्हां जुल्फा तो मैं कुर्बान जिस दम खुल जावन ते नाज़िल होंदा है कुरान जुल्फा मदनी दिया। क्या बात है क्या कहने ना हथन दे भाई शाबाश मिल के नारा रिसालत नारा हैदरी जियो भाई इन जुल्फा तो जिंदवारा क्यों हसनैन दिया ने मुहारा जुल्फा भाई पिछले बंदे बिस्मिल्लाह मिल के हैदरी शेर एक पढ़ा जनाब इन जुल्फा दा नतीजा तनु माल लुटाया खदीजा जुल्फा कोई ना ना सर जाओ जिन्हें घर जाके आखने के मुफ्त मजले सुनिए शेर पढ़ लगा उन्हें भाइयों वास्ते जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया जुल्फा दे पेच निराले जुल्फा दे पेच निराले पेचों में दिन सौरे साले जुल्फा मदनी दिया। क्या बात है हाथ ऊंची उम्र मिल के हैदरी अल्लाह अकबर। मेहरबानी जी मेहरबानी बिस्मिल्लाह करा मिल के बोलो हैदरी या अली मैं बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दराज होने भाई एक शेर में और पढ़ने आखिरी भाई ते पूरी तवज्जो रहे हो जुल्फा मदनी दिया इन्हां जुल्फा तो मैं कुर्बान जुल्फा मदनी दिया इन्हां जुल्फा तो मैं पंजाबी जुबान दे लफ्ज है गिलियां इन्हां जुल्फा तो मैं
جنہ مطلب چاہ یوسف بھیجیوں یا سنیاں گل میری آقا دی زلفت دے آقا مرشد مکنی ہے شیر سن رہے اینا زلفا تو میں قربان زلفا مدنے دیا ہویاں آب نور چگلیاں ہویا بے نور چلیا اے اکبر نو پھر ملیاں زلفا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے رہا تھا جی مل کے حیدری مہربانی میں بسم اللہ کروں امام حسین تو نبستہ رکھیں گے پاک بی بی توڑی نسلان ترام فرماویں ترائے بھینی ٹوریاں ہے وہ شام وچوں سونی ہائی کی دی جوانی امانے بھیرامان دا جوڑ سلامت رانی سوکھیاں ٹوریاں بولو پتر مرا کے ٹوریاں بھیرا مرا کے ٹوریاں بھیرامان دے مہمان مرا کے ٹوریاں ترائے بھینی ٹوریاں ہے وہ شام وچوں تے آیاں چیلم کرن بھیرادا کے پھپیاں دے کیتا ہے شکر بیمار میں بسم اللہ کراں مصحب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو میں بسم اللہ کراں دھیاں دے پردے ہو نہیں میں بسم اللہ کراں کیا بات ہے یار کیا روحانیت مجلس دی جنہوں کرن لکھوار پڑھا بھائی حال آت فارغ ویک گے او پھپیاں دے تئی شکر بیمار میں بسم اللہ کراں گال اگلی مات مالی چونگی انہوں جو سمجھو تھا میں بسم اللہ کراں دھیاں دے پردے ہونی بھئی ہاتھ فارغ وے کے پھپیاں دے کی تئی شکر بیمار میں صدقے ہو جاواں یہ سطر سمجھے بھئی جڑا شیعہ تے شیعہ دے گھر جمعے تیرا ہاتھ ماتم واسطے سینے دے آوے میں بسم اللہ کراں اور نہ چرتائی کبار عباسی اتے وہ ہاتھ نپ کے آن دی مادہ رات رو رو کے ودا دے اٹھی دیکھ چاچا تے کو ملنا یہ جائے کو ٹران دا والنا ہی آدھے بھیراوہ موئی ملنا ہی پترہ موئی ماتم سونے لگ دیا اللہ تعالیٰ میں بسم اللہ کراں دھیاں دے پردے ہونے بھی علی دی جائیاں توڑے ترا دیا ہون بھئی انشاءاللہ اپنے کسے گم میں جنروں میں رات ودیو یہ رو رو کے ودا دے اٹھی دیکھ غازی تے کو ملنا یہ جے کو ٹران دا والنائی میں بسم اللہ کراں بھئی دھیاں دے پردے ہونی مخصوص شہادت آخری ذاکر دا حق بڑھن دے مخصوصی ہے بادشاہ دی اور بادشاہ دے چیلن دے بھی مخصوصیاں ہو رہی ہیں میرا دل پہ کر دے اس زمن دے وچ دو چار جملے میں توڑیاں جولیاں تک پہنچا ماں ادھرات دا ویلے رومن واسطے لفظ ہوندے پتھر نہیں ہوندے جوڑے ادب دی ذاکری سن کے روندے میں ادب دی ذاکری دا پہلا لفظ آکھنا چاہنا ادھرات دا ویلے یوسف نالو سونے پتر نو مٹی تے سمائی بیٹھے زخمی انگلیاں تے اللہ دے دین دے فیدے پہ گن دے تے اپنے نقصان بیٹھا گن دے یہ یزید کمینے ایک سپاہی نو سدے ہے آدھا زندان لگوان جو تھے 23 سالان دا ضعیف قیدی ہو سی میں پڑھ گیا تو سا توجہ نہیں کی تھی کدی کسے 23 سالان دے بڑھڑا قیدی ویکھے آدھا وان جو سنو آگتے کو حق میں وقت دربار اچھ یاد کیتا سپاہی زندان والے پاس سے ٹورے نا ممبر تے میں پہلی دفعہ لفظ پڑھن لگا
جی لفظ میں ہن سنان لگا جڑے لے سپاہی زندان والے پاسے ٹرے میں ممبر دے عزت دی قسم اجا زندان تو 15 قدم دور آئی جب یہ سخت مٹی تے بہ گئے آسمان والے پاسے منہ کر کے میرا اللہ یا اس قید نو اج موت دے یا اندیاں قیداں چھٹ جاویں اپنے آپ کو آتا ہے یہ جڑا حاکم ہے اتنا بے غیرت ہے کئی گھنٹے دوہ پیو پترانو دربار دے سامنے کھڑائی رکھتا ہے دوہ پیو پتر شریف اتنے اونچا بولے دے بھی نہیں میں بسم اللہ کراں کیا بات ہے میرا مقصد ہی پورا ہو گیا قرآن دی قسم ہے حق ادا ہو گیا میری محنت دا زندان دے دروازے تے آ کھڑے دوے ہاتھ زندان دے دروازے تے رکھن قیدی تے کو حق میں وقت دربار چیاد کیتے مولا سجاد کڑیاں کنج کے اٹھن مگر جی میں جو کڑی تے کڑی لگی ہے نا کونیا پہاڑے نبوت دی ایمین جی میں تسا پانی دے پاسے آن دے کوئی ہاتھ چم دیئے کوئی پیشانی چم دیئے اکبر دے پانا لانی ماں بیمار بھتریجے دی داڑی چم کے آدھی او میرے لڑھے پور دا ملہ بچڑا سوڑی ہائی بیٹھے کر دے او شاءاللہ اپنے کسے گا مجنروں میں کن تیار ہیں پوپی اماں دربار وینا پیشی تے وینا بی بی حدیث سجاد ادھرات نو کنان دیاں پیشیوں دیاں ڈٹھیاں نہیں رات رو کے سر جھکا کے ٹھڈا سا بھر کیا دے پوپی اماں بے وارث جوان وارثال دیاں پیشیاں ادھرات نو نہیں ہوں دیاں بے ایک دسائی میرا کوئی بچ گئی ہے تڑپ کیا دی سجاد میں تنے ہکلیاں دربار نہ ونجن دے ساں میں تیری پیو دی لاش نال وعدہ کیتا ہی حسین جب تک میں زینب دے دم اس دم میں تیری نسل دی محافظہ بن کے جیساں سجاد میں تیری نال دربار میں نہیں پھوپھی اماں کمینے دا دربار ہے او شرابی لوگ ان تو بطول دی پردہ دار دھیئے بی بھی تڑپ کیا دیئے روا نہیں دربار تے بازار میرے ڈٹھے ہوئے پھوپھی اماں میں امام ہو کے توڑے نال وعدہ پہ کردہ تو صحیح تھیں کھڑ میں ہونے والا ساں بی بھی تڑپ کیا دی سجاد بچڑا ود دربار دے وینے تے تو اتنا سوچے نہ ونجے جتنی دیر تک تو واپس نہ ول سے پھوپھی دردہ ماری اتھائیں کھلوتی راسی امام دی رات بدھی جوانی امانو شالا اپنے کسے گا مجنروں میں میں ممبر دی عزتی کسے امام دی رات بدھی ہوئی اس کمینے دے دربار چاہیں سی دھکل مار کے دو کمینہ دربار اس کیوں بلائے ہی جتنی خاموشی ہو سی نوکر دے جملہ دی چوکی سمجھ آسی بات راج کے مکان دی وے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے سال تو وہ روسی نہ جڑا ہو سی متن دلے چھ حسرت رہ جاوے غریب ادم صاحبی پڑھ ہندہ رہتے میں راج کے ماتم نہ کر سکیا میرے حسین تے کھلوتا میں اپنے جملے دا معاشر تک زامنہ اس رومن دا تن قبرچ پتہ لگ سی جڑے بلے رشتہ دار بہن بھیرا تن قبرچ لہا کے ٹر گئے نا اندھیری رات نکی رہن تڑے تے سوال کرے سن یا اس ویلے تیری کنڈ پچھو ایک ڈکھی کو کاسی آواز آسی آرام نال پچھو میریاں بہنہ دے برکیاں نو رون دے رہن آرام نال پچھو میری سکینہ دے درہ نو رون دے رہن آرام نال پچھو میرے اکبر دی جوانی نو رون دے رہے میں بسم اللہ کرنا بھئی علی دی جائیں گے تو اعتراضیاں میں دربارج کیوں بلائے ایک امینہ رہی کہتا سجاد میں تہاڑیاں قیدہ رہا کرداں تو میں نے اپنے پیو حسین دا خون معاف کر میرا پڑھ لینا سوکھا لاہور آلے تو سن لینا سوکھا جو باکر دے مظلوم بابے یا جملے سنیں نا بہرن ہے باکر دے مظلوم بابا سید تڑپ کیا دو اللہ دلانا تو بھی تین کے سمجھے میں کوئی اپنے پیو دے خون دا ہی کلہ وارث رات رو کے فرمائن پہلا او اللہ وارث اس جدی توحید بچائیس دوجھو نانا محمد وارث اس جدی نبوت بچائیس تریجھو بابا علی وارث اس جدی ولایت بچائیس رات رو کے فرمائن وات او ماں وارث اس جدی چکیاں پی پلے دی رہی ہے وات او بہن وارث اس جدی بھیرا دی نسل دی خاطر اپنی نسلی مکا چھوڑی جن ماں آکھنا لا رہا کوئی نہیں وہ کمینہ میں اپنی پھوپھی کو لوینا میں کجھے میں میری پھوپھیا کیسی نا میں ہوں میں کرے ساں امام دی رات ودھی ہوئی دربار جو واپس ولین آلی حسین دی نگاہ پئیے 4 قدم اگت ودھن زخمی پیشانی چم کیا جی سجاد دربار کیوں بلایا نے پھوپھی اماں کمینہ آدھا میں توڑیاں قیدہ رہا کرداں میں اپنے پیو دا خون معاف کر ہے سجاد تے کیڑا جواب دیتا ہے پھوپھی اماں میں اس کمینے نو آکھے میں نے جی میں میری پھوپھیا کیسی
میں ہوئے کرے ساں بی بی تڑپ کیا جی سجاد اس تا مطلب ہے اس کمینے ہار تسلیم کی تھی میرا لال اساں جت گئے ہیں ہن ماتمیت مکانی نو دعوت پہ دینا سجاد بچڑا جڑا جت جائے نا وہ مطالبے منویند ہے اس کمینے نو آک میری پھوپھی پہ یادی میرے چند مطالبے منینے میں تاں وطن تے ویساں ورنہ نہ ہویندی پھوپھی ماں کیڑے مطالبے ہن میری سین دیاں اکھاں واس پئیں بی بی بہن کر کیا جی سجاد اس کمینے نو آک لٹ کربلا دی واپس کرے کربلا دے شہداء سر واپس کرے بی بی بہن کر کیا جی سجاد اس کمینے نو آک میرے بھرا دی نہ لین دے وے میرے بھرا دی ابا کبا میرے بھرا دا کمر بان میرے بھرا دی مندری سجاد نالے پوچھی آویں کمینے میرے بھرا دی انگل کی میں کٹی آئی بی بی بہن کر کیا جی سجاد اس کمینے نو آگ مڑی پھوپھی پیا دی اترائے مامل دے وے بشیر پتر جدلم دا مہاری ملے لاہور دے ماتمیوں بشیر دا نام آونے امام دے رات واد پئیے تڑپ کے آدھا ہے پھوپھی اماں ایڈی غریب جو شام دے وزدیاں دا نام پکائی ودیئے بی بی بہن کر کیا جی سجاد توڑ جو شام دا وزدہ مگر میں دے شاؤں نہیں بھلا سکدی آواد ہے پھوپھی اماں کیڑے شاؤں نہیں بھلا سکدی بی بی بہن کر کیا جی سجاؤ جڑے ویلے میڈا پہلا قدم شام نے بازار وچ آئے 5 لاکھ بدماش نچدے آئے نے کمینے میں نراہ نہیں دیں دے اس سے بازار دے وچ بشیر پانی دا چھڑکا پیا کریں دے جڑے ویلے میرے تے نگاہ پئیے متھا دیوار تے ونج لگا ہے ماتم کر کے آدھے بی بی پھرا در اللہ کس گئی ہوئے آدھے تیری جتی بھی شام نہ آوے آدھے شرابی لوگ تیری مادہ جنانہ درات ماتم سونے لگتے نبی اللہ دارنو میں بسم اللہ کرا جمانیاں راجمانوں میں شالا آپ نے کسے گاہ میں چلے رہو میں جنہ وین واسطے نے حسین ساری محنت کرایا وین ہو پہ سنائے نا جس وین تلاہور علیہ کا زادی دی مہر لگی ہوئی دردل علی دی ٹر دی اتھائیے جتھا علی اصغر دی اجڑی ماں مٹی تے بیٹھی ہوئی آئی بی بی زینب تڑپ کیا دیے بھر جائی کوئی تیڑے دل دی حسرت ڈسا میں زینب پوری چکر تلیاں ٹیک کے اٹھی علی اصغر دی اجڑی ماں صدات غیر صدات ہون دل دکھت نے دے حسین معاف کرے اگر میں پردہ پاواں چاچا سائیں وقت پردے علا وارث ناراض ہوں دے تلیاں ٹیک کے اٹھی علی اصغر دی اجڑی ماں بی بی وین کار کیا جی سین منت کرینیاں سجاد نوا کو قبر جا کے میری سکینہ دیا رسیاں لہاوے بیمارت رو کیا دم کے پیا دیئے سیدہ دے دل منبر دی قسم جڑے لے گال کی دیئے بی بی ماتم کار کیا جی سجاد اج 5ویں رات ہے سکینہ میرے خواب چاند دیئے آدھی اماں اصغر من ملنا دے میں پھرانو گال نہیں لا سکتی آدھی میرے ہاتھ رتھے ہوئے صدقے ایک مندر ودھاؤ زندگی دا پتہ نہیں میں جس میں واسطے ساری محنت کرایا میں بسم اللہ کرا دھیاں دے پردے ہونی امام دی رات بدھی ہوئی وینوں پہ پڑھنا جس میں تے ملک چ ڈھیر موکانا ہوئیاں امام دی رات بدھی ہوئی کمینے دے دربار چائن سید وین کار کے دا کمینہ میری پھوپھی پیادی چند مطالبین منے نے تاں وطن تے ویسا ورنہ نہ ہمیں دی سجاد کڑے مطالبے سید وین کار کے دا پہلا مطالبہ لٹ کربلا دی ملے کربلا دے شہداء دے سر ملن ترائے مامل دے بشیر پتر جدلم دا ماہوری ملے شام دے وچ علیدہ حویلی ملے علیدہ مکان ملے جتھا میری پھوپھی بے کے میرے پیو نوراج کے ماتم کرنے سید رات رہو کدا کمینے سارے مطالبے میری پھوپھی الوائن ایک مطالبہ میں سجاد دی طرفوں ہیں انہیں کمینہ تاخت طلب کیا دے سجاد تڑا کیڑا مطالبہ ہے سید وین کار کدہ میرا یہ مطالبہ ہے جڑے ویلے ساڑیاں قیدہ چھٹ جاویں اساں کڑیاں تین واپس نہیں کرنیاں ایک کمینہ دے کدہ سجاد زمانے دا دستور ہے جڑے کوئی قیدی قید ہوندہ ہے جڑے انہاں دی قید چھٹ ویندی ہے او قیدی کڑیاں لہا کے ٹور ویندن وقت نمیں قیدیاں او آکے کڑیاں پہندن تو آدھا میں کڑیاں واپس نہیں کرنیاں وجہ کیڑی ہے میں نے ممبر دی عزت دی قسم باکر دے باب دی رات واد پئی ہے سید وین کار کیا دا اللہ دی لعنت ہوئی ہے میں تینو کڑیاں کی میں دیواں انہاں کڑیاں تے میریاں پھوپھیاں دا خون لگا ہے انہاں کڑیاں تے میری سکینہ دا خون لگا ہے انہاں کڑیاں تے میری ماں رباب دا